مفتی صاحب اگر آپ دعا کروا دیں اس بچے کے لیے. ودود نام ہے لڑکے کا، عبد الودود، اور اس وقت ایمرجنسی میں آغا خان کی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. کراچی میں کل شب شارع فیصل پر ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا. 22 سال کا ایک نوجوان جس کا نام ہے ودود، اگر مجھے کریکٹ کیجیے گا تابش، ودود نام ہے لڑکے کا. ان کا 22 سال کے نوجوان ہے. ان کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے شارع فیصل پر. یہ پیٹرول بھروا کر سحری سے پہلے سحری کے لیے گھر پہنچ رہے تھے اور اس وقت ان کو ایک تیز رفتار کار نے ہٹ کیا اور وہیں پر ان کو چھوڑ کر وہ چلے گئے. ان کو ایمرجنسی کے طور پر لوگوں نے وہاں سے اٹھایا، ان کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا. جنا اور سول دونوں ہاسپٹلز نے ان کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس لڑکے کی اتنی خراب حالت ہے. یہ فیملی ایک متوسط گھرانے سے تعلق اس لڑکے کا، اور ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت ضرورت ہے فوری طور پر ان کو آغا خان ہاسپٹل لے جایا گیا. اس وقت لڑکے کی اگر آپ پکچر دیکھ رہے ہیں حالت بہت زیادہ خراب ہے. جو ڈیٹیل میں نے پڑھی آغا خان نے، جو یہ پکچر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں پورے پاکستان سے، اگر آپ مجھے اپنی بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں تو آپ سے میں مطالبہ کر رہی ہوں، اگر اس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں 22 سال کا لڑکا ہے اور اس وقت اس کی فیملی بہت بہت زیادہ پریشان ہے، تو میرے دل میں اس وقت جو جذبات ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتی. صرف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس لڑکے کے لیے اکاؤنٹ نمبر اس لڑکے کی فیملی کا اور ساتھ میں جو ڈیٹیلز ہیں آغا خان کی بھی، اگر کسی کو کوئی بھی شک ہے کہ نہیں فیملی تک پہنچیں گے نہیں ہے تو ایک تو فیملی کا ڈائریکٹ میں اکاؤنٹ نمبر یہاں پر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ان کا ایم آر نمبر بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی آغا خان میں پیسے بھجوا سکتے ہیں بتا کر کہ یہ اس لڑکے کے لیے پیسے بھجوائے جا رہے ہیں. انیشلی جو آغا خان کی اپنی ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے نہیں، جو آغا خان نے ایسٹیمیٹ بنا کے دیا ہے کہ ان کو کتنے فریکچرز ہوئے ہیں اور کتنی ان کی حالت سیریس ہے، انہوں نے 30 لاکھ روپیز کا انیشیل اماؤنٹ بتایا ہے، جس میں سے ہم اور ہمارے جاننے والے جتنے لوگ ہیں جتنا کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جو اس وقت میرے بزرگ، میرے بھائی، میری مائیں بہنیں پاکستان میں اور اوورسیز مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی، اس سے اس لیے مطالبہ ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں رقم بھجواتے ہیں بہت کم ہوگی، لیکن یہاں پہ وہ رقم بہت زیادہ ہو کر پہنچے گی. اگر کوئی پاکستانی 10,000 روپے بھی کر کے ہماری فیملیز بھیجتی ہیں تو چند منٹس میں اس فیملی کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کی بہن سے اور ان کے بھائی سے بھی بات کریں جو اس وقت بہت پریشان ہیں. ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کا فوری طور پر علاج ہو سکے. اس کے بہت پہلو ہیں جس پر ہم آج اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. جب حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں خدا کے بندو تھوڑا تو احساس کرو. وہ کسی کا جوان بیٹا ہے، ایک عمر لگتی ہے بچے کو جوان ہونے میں، اور آپ نے اس کو گاڑی سے مارا اور آپ چلے گئے بے حسی سے، اور آپ کو اس بات کا نہ اندازہ ہے نہ خیال ہے کہ اس کی فیملی پر کیا گزر رہی ہے. مفتی صاحب اگر آپ دعا کروا دیں اس بچے کے لیے. ودود نام ہے لڑکے کا، عبد الودود، اور اس وقت ایمرجنسی میں آغا خان کی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ پاک، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ عبد الودود بچے کی اے اللہ صحت یابی عطا فرمائیے اس کو. اے اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اے اللہ اس کو مکمل صحت یاب عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کراچی کے اندر جبکہ ٹارگٹ کلنگ اب رک چکی ہے اللہ، تو اب حادثات مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہمارے محلے کے اندر بھی ایسے 2 حادثات ہو چکے ہیں. اے اللہ وہ جوان بچے جن کو بڑا کرنے کا خواب دیکھا تھا والدین نے، اور ان سے کمانے کا اور ان سے کھانے کا خواب دیکھا تھا، اے اللہ ان کی تربیت کی تھی، اب وہ ان سے بچھڑ چکے ہیں. اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، سب اور کے اللہ اس والدین لڑکے کو شفا دے جو اے کہ اس وقت اللہ ایمرجنسی میں ہے. بالکل. اے اللہ پاک اکرم الاکرمین ایسے تمام بچوں کو اور اس بچے کو شفا یابی عطا فرما. آمین آمین ثم آمین. ناظرین کرام، بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میرا جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے اور میرے لیے یہ خبریں مجھے
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس پر اتنی ایموشنل ہو جاؤں، لیکن ٹھیک اسی ایج کے میرے اپنے کزن کی چند سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ہمارے فرسٹ کزن تھے، یعنی میری پھپھو کے سب سے بڑے بیٹے. اور اسی طرح وہ میرے اپنے بھائی کے ساتھ روڈ کراس کر رہے تھے، اور میرے بھائی ایک سٹیپ پیچھے تھے ان سے، اور میرا کزن جو ہے ضیاء الحق ان کا نام تھا، وہ ایک سٹیپ آگے تھے، اور گاڑی والے نے انہیں ہٹ کیا کراچی ہی میں، اور وہ اسی وقت رائٹ ایٹ دا اسپاٹ اس دنیا سے چلے گئے. میں جانتی ہوں کہ میری پھپھو نے، میرے پورے خاندان نے وہ غم کس طرح، وہ خاندان کا سب سے بڑا بچہ تھا جس کو ایک تیز رفتار گاڑی والے نے چھین لیا. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ودود کی زندگی کے لیے آپ دعا بھی کیجیے، اور ساتھ میں جو رقم ہے 30 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ اپنے گھروں سے 1,000 بھی بھیجنا شروع کریں گے تو اتنی بڑی تعداد میں اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایکسپریس پہ کہ مجھے یقین ہے کہ اماؤنٹ پوری ہو جائے گی، اور یقیناً ہم ان کے گھر والوں کو خوش کریں گے. ان کی بہن سے اور ان کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بچہ اس وقت آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور صرف 22 سال کا لڑکا ہے. یہ سحری کے وقت جب اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوانے گیا، پیٹرول پمپ سے نکلا ہے اور ایک گاڑی نے اس کو ہٹ کیا ہے. شارع فیصل پہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میرا گزر اس روڈ سے بہت زیادہ ہے. میرے سامنے کئی بار ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. جس دن میں پہلے دن اس ٹرانسمیشن کے لیے آ رہی تھی، ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک بوڑھی خاتون کو ہٹ کیا. میں نے اور میری جو ساتھی ہوتی ہیں میک اپ کی مدیحہ، ہم نے اتر کر گاڑی سے ان خاتون کو اٹھایا، دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. پوائنٹ اس کے کراچی میں روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو گھر پہنچنے کی بہت جلدی ہے. 10 منٹ اگر کوئی لیٹ پہنچ جائے گا گھر تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس لڑکے کے گھر پر اس وقت قیامت ٹوٹ رہی ہے جس کو کسی شخص نے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے کس زون میں ہوتے ہیں جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کیا جلدی ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے گھر صرف پہنچنے کے لیے کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہوتی. میری سمجھ سے آج تک یہ باہر ہے کہ کیوں آنکھیں کھول کر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. غلطی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی آپ کو سڑک پر چھوڑ کر چلا جائے تو وہ غلطی سے آپ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس کے لیے بہت الگ قسم کی بے حسی ہوتی ہے، اندر آپ کے بے حسی ہونی چاہیے، تبھی آپ کسی کو اس طرح چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ہمارے لیے اس وقت ضروری یہ ہے کہ اس لڑکے کے گھر والوں کے جو اخراجات ہاسپٹل نے طلب کیے وہ پورے ہو جائیں. آغا خان میں لڑکا ایڈمٹ ہے. اگر کوئی ڈاکٹرز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آغا خان کی انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ ان کی فیملی کی مدد کیجیے. اگر کسی بھی قسم کے ڈسکاؤنٹس دیے جا سکتے ہیں وہ دیجیے، لیکن فی الحال 30 لاکھ روپے ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں. 30 لاکھ روپے طلب کیے گئے ہیں. اس کے فوری طور پر اخراجات، اس کا آپریشن شروع ہونے کے لیے. اس کو کافی فریکچرز ہیں، کافی جگہ پر چوٹیں ہیں، اور اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ لڑکا آغا خان میں موجود ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ دیے گئے اکاؤنٹ نمبرز پر جتنا ہو سکے ہیلپ کریں، اور جب آپ یہ کریں تو مجھے کال کیجئے، مجھے بتائیے، میں آپ کی کال یہاں پر لائیو شامل کروں گی. انشاءاللہ آپ کا نام لوگوں تک پہنچاؤں گی، تاکہ لوگوں میں اس لیے نہیں نیکی کرے دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نیکی جس سے دوسروں کو ترغیب ہو اور دوسروں کو بھی یہ ہمت آئے کہ اگر اس نے کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ وہ پھر نیکی ضرور دوسروں کو بتانی چاہیے، تاکہ دوسروں کو بھی یہ تعلیم ہو کہ مجھے بھی ایسا کام کرنا چاہیے.